نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، درس قرآن آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوں. 5واں پارہ جس کا آج 8واں رکوع جو ہے وہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا کرو اللہ رب العالمین صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمیں اسی طرح درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. صبح کے ٹائم چونکہ درس قرآن کی نشست ہوتی ہے، اور کل سے 11 نومبر سے میں نے درس ترمذی شریف کا آغاز کیا ہے، اور رات ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. 7 حدیثیں پہلی جو ہے وہ ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. میرے دوستو، میں کوشش ہے میری انشاءاللہ، کیونکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کا درجہ ترمذی شریف سے پہلے ہے، تو بیٹھے بیٹھے یہ بات کل آئی ذہن میں کہ یار کیوں نہ ہو کہ ہم ترمذی شریف کو بھی آگے لے کر آئیں اور لوگوں کو اس حوالے سے بتائیں. تو انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ چلتا رہے گا، بشرطے کہ آپ لوگ اس میں تعاون کریں گے. آپ لوگوں کا تعاون کیا ہے؟ آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں، ثواب کی نیت سے آپ لوگ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ جب بھی چینل پہ آئیں اور بندہ نچیز کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سنیں، حدیث پاک سماعت فرمائیں، بندے نچیز کی بھی بخشش کا سامان بنے گا اور آپ کی بھی بخشش کا سامان بنے گا انشاءاللہ الرحمن. بات یہ ہے کہ تقریباً 290 کے قریب سبسکرائبر ہو چکے ہیں. تو 1000 سبسکرائبر میری خواہش ہے کہ دسمبر تک جو ہے وہ 1000 سبسکرائبر کرنا. میں نے کرنے دوست کرنے پہ آئیں تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج تو کہ دین سے کافی لوگوں کا رجحان جو ہے دینی چینل سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے ایسے چینلز ہیں وہاں پر پھر بیچ میں آ کر تعصب بندی اور دیگر معاملات شروع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ یہاں کوشش ہوگی ایسی بات نہ ہو انشاءاللہ الرحمن. میری دعا ہے اللہ اپنے محبوب کے توسل سے میری حاضری کو، آپ لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند منٹ کی یہ گفتگو ہوتی ہے، ضرور سنا کریں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی. تو آئیے 8ویں رکوع کی پہلی آیت سورۃ النساء 5واں پارہ تلاوت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں میں سے لوگ ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ، اور بولے اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مقدسہ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ہوا کیا کہ مشرکین مکہ پاک میں مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ ہجرت سے قبل اصحاب رسول کی ایک جماعت نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہوا ہے، بہت تنگ کیا ہوا ہے، بہت تکلیفیں دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہاتھ روکو، نماز اور زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے وہ ادا کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ جہاد سے پہلے فرض ہوئی۔ تو انہیں اس چیز کا وہ ہوا، لیکن جب بدر میں جانے کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں کے اوپر اس کی مشکل آئی، مشکل گزری، تو فرمایا کہ تم جو ڈر رہے ہو یہ پریشان نہ ہو، اور جو ان کا کچھ خوف تھا یہ بڑے بڑے ظاہر ہے، خوف تو پیدا ہوتا ہے نا، موت سامنے کھڑی ہو تو پھر ظاہر ہے، لیکن یہ ایک طبی طور پر تھا، یعنی فطرتی طور پر انسان کی فطرت ہے کہ موت اور ہلاکت سے گھبراتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ سوال وجہ حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا یا بطریق اعتراض؟ تو اسی لیے ان کو اس سوال پر ڈانٹا گیا، کہا کہ بلکہ جواب تسکین کے ساتھ عطا فرمایا گیا کہ پریشان نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ دنیا زائل اور ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، اور تمہارے اجر کم نہ کیے جائیں گے، تو جہاد میں اندیشہ اور تامل نہ کرو، پریشان نہ ہو، ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس لیے اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی پریشان ہونا ہے۔ آگے فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعہ میں ہو، موت جو ہے یہ نہیں رک سکتی، یہ آ لے گی، تم چاہے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ آگے فرمایا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهْ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے
ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی. یہ منافقین ایسا کرتے تھے کہ جی یہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یعنی کہ کوئی اچھا حکم نازل ہوتا یا اچھی چیز تو جنت کے حوالے سے یا کوئی تذکرے ایسے یا نازل ہوتے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا ان کی طرف آسانیاں آتی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کثرت پیداوار ہونا یا دیگر رزق میں فراوانی ہونا تو یہ کہنا اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی مشکل آتی تو منافقین یہ کہتے کہ یہ مشکل جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، جب سے یہ آئے ہیں نا ایسی سختیاں آ رہی ہیں. قل کل من عند اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کل من عند اللہ، قل کل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، گرانی ہو یا ارزانی، قحط ہو یا فراخ حالی، رنج ہو یا مصیبت، رنج ہو یا آسانی، آرام ہو یا تکلیف، فتح ہو یا شکست، حقیقت میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اپنے کرتوت کی وجہ سے. اب ظاہر ہے بندہ ایک موٹر سائیکل چلانے والا ہے، اس کو آگاہی دی کہ آپ نے یہ سگنل کراس نہیں کرنا، ون وے نہیں جانا. تو جب وہ سگنل کراس کرے گا تو اس کو محکمے والے روکیں گے تو جرمانہ تو ہوگا، تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے. ایسے ہی اب انسان جان بوجھ کر ٹکر مار دے تو سر تو پھٹے گا. تو وہ سارے کس کی وجہ سے پھٹا؟ اپنی کوتاہی کی وجہ سے پھٹا. ادھر چالان جو سگنل کراس کیا، اشارہ کاٹا، تو کس کی وجہ سے ہوا؟ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا. بہت ساری ایسے مثالیں ہیں جو کہ بندے کے اپنے اعمال کا، اپنی حرکت کا نتیجہ ہوتا ہے. اب ایک بندے کو پتا ہے یار یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، تو بھئی وہ کیوں لوں؟ ایک بندے کو پتا ہے یہ وزن میں نہیں اٹھا سکتا، تو کیوں اٹھائیں؟ ایک بندے کو پتا ہے یہ چیز گرم ہے، لوہا پگھل رہا ہے، لوہا گرم سرخ ہو رہا ہے، تو اسے ہاتھ سے نہ پکڑے. اگر پکڑے گا تو وہ اس کی اپنی کرتوت کی وجہ سے اس کو جو اس کا ہاتھ جلانا، لوہے کا تو کام ہے جلانا، گرم لوہے کا تو. بہرحال اور جو کوئی برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ. اللہ اکبر، اللہ نے گواہی دی.
آپ کی نبوت عرب ہوں یا عجم، تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور کل جہان آپ کا امتی بنایا گیا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت، منصبت اور رفعت منزلت کا مقام ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ آگے اللہ فرمائے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ یہاں پہ پچھلی آیت میں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تھا، اب یہاں پر مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ پہلے رکھا گیا، مقدم رکھا گیا حضور کی اطاعت کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ پر تو سب پر آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع فرض ہے، جی ہاں، اور جس نے منہ پھیرا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ ہاں، جو آپ کی مخالفت کرے گا نا تو آپ ان کی سفارش نہ کرنا یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر جس طرح آج کل کے گستاخ بددین کہتے ہیں، اس وقت بھی ان لوگوں نے کہا، بعض منافقوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو رب مانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سچا ہے، حضور نے جو کہا ہے کہ میری تصدیق فرماؤ، اطاعت کرو، بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ رب ماننا اور بات ہے، اطاعت کرنا اور بات ہے۔ آج بھی ہمیں لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، جی انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مان لیا ہے، رب سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ کر گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے کاٹتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ یہ منافقین ایسا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اطاعت سے اعراض کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے تھے۔ پہلے تو وہ حضور کو ملتے تو ایمان و اطاعت شاعری کا اظہار کرتے اور کہتے تھے کہ ہم حضور پر ایمان لائے، ہم نے حضور کی تصدیق کی، حضور جو ہمیں حکم فرمائے اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ اور اللہ فرمایا کہ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے ان کے اعمال ناموں میں، اور اس کا انہیں بدلہ دے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ پریشان نہیں ہونا سونیا، پریشانی یہ کہتے رہیں، بس ان کی بات سنو نہ انسنی کر دو۔ کیونکہ ان کے تمام راز افشاں کر دیتا ہے رب۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں، یعنی اس کے علوم و حکم کو نہیں دیکھتے، اس نے اپنی فساد سے تمام قرآن کو نہیں دیکھتے۔
جس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو عاجز کر دیا. اتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں. دنیا سوچتی رہ گئی، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک بات ایسی تھی جو کہ حقیقت پر مبنی اور کسی دوسرے کے کلام سے مشابہ بھی نہیں رکھتی تھی. اللہ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے. ظاہر ہے اللہ کا یہ کلام نہ ہوتا تو بہت ساری چیزوں میں اختلاف پاتے. جیسا کہ بعض اوقات ایک کتاب ہوتی ہے، اس کے رد میں دوسری کتاب بھی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا والوں نے لکھی ہوتی ہے. ایک شاعر اٹھتا ہے، اس کے رد میں دوسرا مشاعرہ کرنے والا وہ شاعر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک چیز آتی ہے اس کا رد آ جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ رب کا کلام ہے، دوسرا جب رب نہیں ہے تو دوسرا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ اعجاز حاصل ہے قرآن پاک کو، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی تو اس کا چرچا کر بیٹھتے. یعنی کہ کوئی بھی ایسی اطمینان والی بات آتی، یعنی فتح اسلام کی، تو بڑا کرتے. اور یعنی مسلمانوں کے عزیمت کی بات آتی تو وہ بڑے شور و غل کرتے اور بڑا اس کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے، چرچا کرتے. کیا چرچے کرتے؟ یہی کہ دیکھو یہ معاملات ہو رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، یعنی کہ فتنے فساد کا موجب ہوتا. مسلمانوں کی فتح شہرت سے کفار میں جوش پیدا ہوتا، اور شکست کی خبر سے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی ہوتی. یہ دونوں طرف سے، یہ منافق ہے نا، یہ دونوں کفار کے سامنے مسلمانوں کی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں، یار تم لوگوں سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے اچھا اب ایسا ہوگا تو ایسا کریں. اور مسلمانوں کے سامنے کہ تم لوگوں نے صحیح نہیں کیا، تم لوگ کاش ایسے کرتے، تو وہ ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف، حوصلہ شکنی ہوتی. یہ منافقوں کا یہ وتیرہ رہا. اللہ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں. اصحاب رسول کی بات ہو رہی ہے، اکابر صحابہ جو صاحب رائے اور صاحب بصیرت تھے اور خود کچھ دخل نہ دیتے. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، اللہ کی حکمتوں پر قربان جائیں. کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں دلیل یہ ہے کہ دلیل جواز اور قیاس پر مبنی باتیں. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جواز قیاس کیا جا سکتا ہے، اور ایک علم تو وہ ہے جو نص قطعی قرآن و حدیث سے ثابت ہو، بنص قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو. ایک علم وہ ہے جو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے قیاس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اس سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ امور دینیہ میں ہر شخص کو دخل دینا جائز نہیں، جو اہل ہوں ان کو دخل دینا چاہیے اور وہی سوچے. نہیں ہر بندہ عالم دین بن کے، اب یہ تک نا یوٹیوب ہے، اس پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بس، اور بہت سارے ٹک ٹاک پر بھی، انسٹاگرام پر بھی اور ٹویٹر پر بھی لوگ جو ہے نا حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جی یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے جو سب سے پہلے رمضان کی مبارک دے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، جو سب سے پہلے ربیع الاول شریف کے مبارک دے تو اس پر جہنم حرام ہو جائے گی. معاذ اللہ یہ ساری
من گھڑت چیزیں ہیں، ایسا فرمان مصطفیٰ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہے کام علم لوگوں کے سامنے جب اس طرح کی باتیں آئیں گی تو وہ اس طرح کی باتوں کو شیئر بھی کریں گے اور لوگوں تک بھی باتوں کو پہنچائیں گے۔ تو خیر، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ بہکانے کی کوشش تو کرتا رہتا ہے نا شیطان۔ تو فرمایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل رحمت جیسی عظیم شخصیت نہ ہوتی تو تم کفر و ضلال میں گرفتار رہتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توسل سے مسلمانوں کو دیا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، مسلمانوں کو آمادہ کرو۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنکیلا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے اور اللہ آنچ یعنی گرفت رب کی گرفت جو ہے سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے زبردست اور سخت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے جاؤ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ کیوں؟ کہ تم تکلیف نہیں دیے جاؤ گے، تم پر اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوں گی۔ کہ خواہ کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے اور تم اکیلے رہ جاؤ، تمہارا کام ہے جہاد کے لیے اپنے آپ کو نکالو۔ اور فرمایا تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، یعنی بدر صغرا کی بات ہے جو ابو سفیان سے ٹھہر چکی تھی۔ جب اس کا وقت پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعضوں پر یہ بڑا مشکل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہا ہوں اللہ آپ کا مددگار ہے، حامی و ناصر ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے حکمران ڈرے بیٹھے ہیں، مسلم ممالک کے تمام حکمران ڈرے بیٹھے ہیں، 57 ممالک ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا جہاد کو نہ ترک کرو، چاہے اکیلے کیوں نہ رہ جاؤ۔ تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اس بات کو سوچ لینا چاہیے۔ آگے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کسی سے کسی کی کہ اس کو نفع پہنچائے یا کسی مصیبت و بلا سے خلاص کرائے اور وہ موافق شرع ہو، ہاں سفارش ایسی ہو جو موافق شرع ہو تو وہ جائز ہے۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے غلاموں سے محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح کا معاملات عمل بندہ کرتا ہے اس کا صلہ اس کو ملے گا، اچھائی کا اچھائی کے ساتھ، برائی کا برائی کے ساتھ۔ آگے اسلام یعنی السلام علیکم، سلام کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر سلام یعنی السلام علیکم، السلام علیکم کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم کہنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے۔ اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائی، جیسا کہ ایک اگر بندہ کہتا ہے السلام علیکم تو دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر پہلے نے کہا ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور اضافہ نہیں ہے۔ کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کیا جائے۔ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا مذاکرہ علم یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ اور جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجفا وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو یا گانے بجانے میں مشغول ہو یا پخانہ یا غسل خانے میں ہو یا بے عذر ننگا ہو برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ ہاں، ایک اور بات، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ آج کل یہ بہت غلط رسم ہے کہ بیوی کو مرد جو ہے وہ سلام نہیں کرتا۔ اتنے گہرے تعلقات ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹا بڑے کو، بڑا چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے، تھوڑے زیادہ کو، زیادہ تھوڑے کو بھی، چلتا بیٹھے کو سلام کر سکتا ہے، سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کر سکتا ہے۔ سلام کو جو ہے وہ عام کرنا چاہیے۔ بہت ساری حدیث جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ درس حدیث میں وہ ضرور پیش کی جائیں گی۔ آگے اللہ فرمایا بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھائی سلام کے ساتھ کی جائے گی تو اچھائی ملے گی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور من اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اللہ ہی سب سے عظیم تر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا کذب ناممکن ہے اور محال ہے، کیونکہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ کے لیے محال ہے، اور وہ جملہ عیوب سے وہ پاک ہے۔ یقیناً آج کے درس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہیں۔ دعا ہے اللہ جل شانہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جن جن دوستوں نے یہ پورا درس قرآن سنا ہے، میری دعا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کی، ان کے اہل و عیال کی، سب کی کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔